اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، جو لوح ازل میں لکھا ہے سب تاج اچھالے جائیں گے۔ جو لوح ازل میں لکھا ہے سب تاج اچھالے جائیں گے۔ جب ظلم و ستم کے کوہ و گراں سب تخت گرائے جائیں گے۔ جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، اٹھے گا اناء الحق کا نعرہ لا الہ الا اللہ۔ معزز ناظرین، صلح ہو گئی تو اچھی بات ہے، لیکن کاش یہ صلح اس کے بائی دلاور ہونے کے وقت میں ہو جاتی تو بہت زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ گیا وقت واپس نہیں آتا، صرف اس کا افسوس رہ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو یہ معاملہ ہی اس کے برعکس ہے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علی ویر منافق کی شادی منافقہ ماچھن سے ہو چکی ہے۔ اب یہ کالی کلوٹی جو بھی ہے اس کے پلے بند چکی ہے، کیونکہ اس وقت اس کے منہ سے نکل گیا قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ اب اسے ہوش آیا ہے تو یہ اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن کمبل چھوڑ نہیں رہا۔ یہ اب جتنا مرضی پچھتائے، لیکن وقت گزر چکا ہے۔ تمہارا بھائی دلاور اتنے سالوں کے بعد آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آیا تو تم نے اسے ذرا سی 4 دن بھی اس کی خوشی برداشت نہیں کی۔ ابھی بھی بہت سارے بہن بھائیوں کے کومنٹس آئے ہیں، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ علی ویر منافق کا دل آج بھی صاف نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کی آنکھیں یہ کہتی پھرتی ہیں، اس کی آنکھیں یہ کہتی پھرتی ہیں لوگ ناحق شراب پیتے ہیں۔ اور یہ صلح صفائی اور جفیاں ڈالنا کیا ہے؟ یہ سب ادا ہے، خواب ہے، تسکین ہے، تماشا ہے۔ یہ سب ادا ہے، خواب ہے، تسکین ہے، تماشا ہے۔ تمہاری آنکھ میں خنزیر کے بال بے تحاشا ہیں۔ بہرحال جو بھی ہوا، جیسا بھی ہوا، ان سب کی صلح ہو گئی، ہم سب اس پر خوش ہیں۔ اب علی ویر کو یہاں دیکھنا ہے کہ کسی کے حقوق تلف نہ ہوں۔ معزز ناظرین، سامعین، حاضرین اور میرے عزیز بہن بھائیوں، لمحہ فکریہ وہ یہ ہے کہ علی ویر منافق کو یہ بات کلیئر کرنی چاہیے کہ ماں اور بہن سنورا کو زمین جائیداد میں حصہ دیا جائے گا۔ اس پر سارے بھائیوں کو متفق ہونا چاہیے، اور بابا جی کو بھی یہاں انصاف کرنا ہوگا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بیٹوں کو جائیداد زمین ہبہ کی ہے، تو بیٹی کو اس کا حصہ کیوں نہیں دیا؟ اس کی والدہ محترمہ اور بیٹی کا حصہ بھی دیں جس کی وہ حقدار ہیں، کیونکہ یہ زمین تقسیم نہیں ہوئی، ہبہ ہوئی ہے، اس لیے کہ بابا جی حیات ہیں۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ماں اور بہن سنورا کو بھی زمین اور جائیداد میں ان کا حصہ ملنا چاہیے۔ علی ویر منافق کی بیوی ہمیرا منافقہ ماچن خسری، جو ان کے چینل دیسی ولیج فوڈ کی چورنی ہے، اپنے سب بھوکے ننگے ماں باپ بہن بھائیوں کو یوٹیوب پر لے آئی، ان کے چینل بنوا دیے، تو پھر اپنی ساسو ماں اور نند بہن کا چینل کیوں چوری کیا، ان سے کیوں چھینا؟ اس لیے
علی ویر منافق اپنی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کو ان کا چینل واپس کرو اور ان کا یوٹیوب اعزاز سلور بٹن بھی انہیں واپس کرو۔ ان کے حقوق پورے کرنا اب تمہارا کام ہے۔ بہت سے بہن بھائیوں نے کمنٹس کر کے بتایا ہے کہ اس نے اپنے سسرال والے چوروں کے ٹولے کو بچانے کے لیے اور اپنے اس کو گھر کو بچانے کی خاطر علی ویر منافق نے یہ معافی نامہ کا ڈرامہ کیا ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ علی ویر منافق پڑوے کے پاس صلح کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ بات تو ویسے ان کی ساری ٹھیک ہے، 100% درست، کہ واقعی تھانہ فتح پور سے چتر لتر تو خوب پڑے ہیں اور ڈی ایس پی صاحب نے بھی خوب خاطر تواضع کی، اور گاؤں والے تو سبھی تھو تھو کر رہے ہیں۔ اس لیے معزز ناظرین، علی ویر منافق ایسی دلدل میں پھنس چکا تھا کہ سب دروازے اس کے لیے بند ہو گئے۔ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن پھر بھی آ کر کیسے اکڑتا تھا کہ میں نے قانونی کارروائی کرنی ہے، یہ میرا حق ہے، میرے پاس لوگ بھجوائے جا رہے ہیں تاکہ میں صلح کر لوں، یہ کسی نے نہیں بھجوائے، یہ ساری تمہاری چال بازیاں ہیں، اور تمہارے پیچھے ویروں کا ٹولہ جس کا نام نیا پڑوا گروپ ہے، اور پھر کتوں کا ٹولہ اور کتوں کا گروپ جنہوں نے تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ اس لیے مجبوراً اپنی جان بچانے کے لیے تمہیں صلح صفائی کرنا بہت ضروری تھا۔ باقی قانونی چارہ گوئی اگر تم کرنا چاہو تو کرو، قانونی چارہ گوئی کرنا یہ تمہارا حق ہے، تمہارا رائٹ ہے، اس میں اگر ضرورت پڑے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر آج تم نے تھوک کا چاٹ لیا ہے، صلح بھی کر لی ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم تو یہی چاہتے تھے کہ تم صلح کرو، لیکن تم اس بات پر آتے نہیں تھے، اور اب تم نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں۔ معزز ناظرین، دنیا کے سامنے ورلڈ وائڈ علی ویر منافق اور ماچن بالکل ننگم ننگا ہو چکے تھے، جس کو تاریخ اور ہسٹری میں کہتے ہیں نیچرل لباس۔ یہ سب کیوں ہوا اور کیسے؟ کہ یہ علی ویر منافق کی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کا صبر ہے، اور اس پر قدرت کا قانون۔ یہ جتنے لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں کتوں کی طرح، یہ وہی لوگ ہیں جو تمہیں واہ واہ کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو تمہیں تباہ کریں گے۔ معزز ناظرین، اسی سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں کہ کنجر کنجر ہی ہوتے ہیں اور کتے کتے ہی ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ ایک بستی کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اسے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئیں۔ بادشاہ کو بہت سارے کتوں کا بھونکنا ایک ساتھ بہت ہی ناگوار گزرا۔ اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ کتے اتنا کیوں بھونک رہے ہیں؟ تو وزیر نے بادشاہ سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، وہ کتے بھونک نہیں رہے بلکہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بادشاہ بہت سخی دل تھا، اس لیے کتوں کا بھوکا رہنا وہ اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ پورے شہر میں اعلان کروا دو کہ لوگ کتے لے کر دربار میں آ جائیں۔ معزز ناظرین، اگلے روز بادشاہ نے تمام کتوں کے لیے اعلیٰ قسم کا کھانا تیار کروایا۔ وقت کی پابندی کے پیش نظر تمام لوگ اپنے کتوں کو لے کر دربار میں آ گئے۔ اب کھانا تیار ہو چکا تھا اور کتوں کے لیے رنگ برنگے کھانے دسترخوان پر سجا دیے گئے، اور پھر کتوں کو کھانے پر چھوڑ دیا گیا۔ تو کیا دیکھنے میں آیا کہ کتے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔
किसी कुत्ते का पाँव, किसी कुत्ते का मुंह, किसी की गर्दन, दूसरा कुत्ता दबोचे हुए है। कोई कुत्ता दूसरे कुत्ते की दुम काट रहा है तो कोई कान चबा रहा है। ये सब चीजें देखकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि इतने लजीज और उम्दा खाने होने के बावजूद कुत्ते आपस में लड़कर एक दूसरे का बदन क्यों नोच रहे हैं। उसने अपने वजीर से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। वजीर ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, ये कुत्ते हैं और अपना कुत्तापन दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करना उनकी आदत और फितरत में शामिल है और यही कुत्तापन की असल पहचान है, जिसे नफ्स परस्ती कहते हैं, जाती मफाद कहा जाता है। और वीर ग्रुप में तो ये आम बात है कि आप जरा सी कोई बात अली वीर मुनाफिक से करो तो इसके कुत्ते आगे भौंकते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसे डॉक्टर भी समझने से कासर हैं, लेकिन इस बीमारी का उस वक्त पता चलता है जब तकरीबात के बाद खाना खुलता है और लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। इससे तासर मिलता है कि जैसे उन लोगों को आज ही खाना मिला है, हालांकि किस्मत में जो लिखा है वो इंसान को मिल कर रहता है और अल्लाह ताला राज़िक है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि नाशुक्री। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मेरा खुलूस और नेक तमन्नाएं हमेशा आपके साथ हों। मज़ीद नॉलेज टॉक्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।